عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تم کو بچا لیا اور تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب ہم اس آیت کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کے ٹائم دریا کے کنارے پر چلے جانا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح فرعون کو جب خبر ملی تو فرعون ایک بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کی تلاش میں چلا گیا اور دریا کے کنارے تک پہنچ گیا۔ دریا کے کنارے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ موجود تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ جب بنی اسرائیل لوگوں نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور کہا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، ہم تو یہ مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی ٹائم وحی الہی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا میں مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا میں مارا تو 12 خشک راستے بن گئے، 12 خشک راستے بن گئے اور دریا کا پانی آبی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب یہ بنی اسرائیل نے دیکھا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی لوگوں سے کہو کہ دریا پار کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان خشک راستوں سے دریا پار کر گئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا، فرعون اور اس کا لشکر، بنی اسرائیل پہلے دریا پار کر گئے، فرعون اور اس کا لشکر دریا میں انٹر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ خشک راستہ ختم ہو جائے اور دریا بن جائے۔ اس طریقے سے فرعون اور اس کا لشکر دریا میں بنی اسرائیل کے سامنے ہی غرق ہو گئے۔ یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے آزادی ملی تو وہ عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہم نے فرعون کی غلامی سے عاشوراء کے دن آزادی حاصل کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی یہ شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی بنسبت میری نسبت حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے الگ کرنے کے لیے یا تو امت مسلمان ایک دن پہلے روزہ رکھتے یا ایک دن بعد روزہ رکھتے، یعنی کہ 2 روزے اکٹھے رکھے۔ اس حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی پیغمبر پر کوئی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کے لیے شکر بجا لائے تو پیغمبر کی سنت کو